چلیں جی اون صاحب یہ بتائیں کہ جو الزامات پی ایم ایل این پیپلز پارٹی پہ دھاندلی کے لگا رہی ہے وہ ٹھیک ہیں، جو پیپلز پارٹی نون لیگ پہ لگا رہی ہے وہ ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے، ان کا تو حال یہ ہے۔ آج سب سے مزیدار جو چیز ہے نا، کم از کم پاکستانی قوم نے دیکھ لیا وہ ایک مکروہ چہرہ اور ایک کانسیپٹ جس میں تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو کے ایک حکومت بناتی ہیں، جس میں ہم پٹتے رہ گئے کہ بلہ نہیں تو بلے باز، بلے باز نہیں تو وائلن اور جوتی جیسے نشانات، جس میں آپ کے ایک بڑی پولیٹیکل جماعت کے لوگوں کو اٹھا کے پھینک دیا گیا اور الٹیمیٹلی پھر بھی وہ لوگ جیتے، اور آپ کو رات کو پھر اچانک الیکشن کمشنر کو غائب کر کے 4 گھنٹے بعد برآمد ہو کے آپ نے رزلٹ سنانے شروع کیے، جس میں 186 والی سیٹوں والی جماعت کو آپ نے آ کے 70-80 پہ کھڑا کر دیا تھا۔ شکر ہے آج پاکستانی قوم نے وہ چہرہ حقیقت پہ مبنی دیکھ لیا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر چیف منسٹر پنجاب اور پرائم منسٹر پاکستان دونوں ہی فارم 47 کی ہیں پڑے تو میں یقین کریں بلال بھٹو زرداری صاحب سے درخواست کروں گا کل صبح ووٹ آف نو کانفیڈنس کریں ان کے خلاف، کیونکہ یہ جعلی ہے، کیونکہ غلط مینڈیٹ پہ آئے ہیں، اور اگر آپ واقعی آپ نے ایک پرنسپل سٹینڈ لیا ہے، ہم آپ کے ساتھ اس حکومت کو گراتے کیوں نہیں؟ پھر یہ منافقت کی سیاست کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور جو الٹیمیٹلی بار بار ان کی طرف اشارہ کر کہہ رہے ہیں زرداری صاحب بھی تو انہی ووٹوں سے بن کے آئے ہیں۔ اگر مریم نواز شریف صاحبہ فارم 47 پہ آئی ہیں تو انہی ایم پی اے سے ووٹ لے کے صدر صاحب بنے۔ اصولاً نون لیگ کو بھی چاہیے کہ صدر صاحب کی اٹھا مارے۔ یہ پورا نظام جھوٹ پہ کھڑا، یہ پورا نظام منافقت پہ کھڑا ہے، اور عجیب بات، مزے کی بات، یہ سارا سکرپٹڈ تھا۔ جب آپ کو گلگت بلتستان مل رہا تھا سب ٹھیک تھا، کیا وہ پرفارمنس پہ ملا تھا؟ سندھ میں کون سی دودھ کی نہر ہے؟ آج کراچی چلے جائیں، سب سے بہترین علاقہ، ایک بارش ہو رہی ہے پورا ڈوب جاتا ہے، اور اس بیس پہ آ کے لوگوں نے آپ کو جی بی میں ووٹ دیا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے آج سے 50 سال پہلے شاید ان کو ووٹنگ رائٹس دے دیے تھے۔ نہیں، ووٹ نہیں دیا جی بی میں لوگوں نے۔ ووٹ کہاں دی؟ یہ اسکرپٹ کا حصہ تھا، ساری دنیا کو پتا تھا کہ پیپلز پارٹی کو جی بی ملے گی، اے جے کے ان کو ملے گا، اور یہ جو دھاندلی ہوئی ہے آپ ذرا ووٹر ٹرن آؤٹ چیک کریں، یہ دونوں جماعتیں جو لیکن آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا سر کہ جی بی میں پی ٹی آئی کو ووٹ پڑا ہے، اب یہ تو نہیں کہہ سکتے نا۔ جی بی اے کو کون سے پی ٹی ووٹ جس میں ہمارے سارے کہنے اٹھا لیے گئے تھے، ہماری پارٹی کی کیمپین نہیں کرنے دی گئی، ہمارا نشان موجود ہی تھا، کون سی جی بی؟ ہم نے اب اے جے کے جو الیکشن کا بائیکاٹ کیا ہے، شکر ہے کہ اے جے کے جو لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ افسوس یہ ہوتا ہے ان میں سے کسی ایک جماعت نے یہ نہیں کہا کہ وہ زیادتی ہو گئی، کسی نے اس کے اوپر تکلیف کا اظہار نہیں کیا۔ کیا رول ہے؟ وہ میری سیاست چلی گئی، ہماری حکومت چلی گئی، ڈیولپمنٹ فنڈ چلے گئے۔ کاش آپ ان لوگوں کا رونا تو دیکھیں جن کے کتنے بچے یتیم ہو چکے ہوں گے، اور وہ مانگ کے رہے تھے 12 سیٹیں جو ریفیوجی کی آپ نے پورے پاکستان میں جو آپ نے ریفیوجی کے نام پہ ڈال دی ہیں، جو کہ سسٹم منوور کر کے دیتا ہے کہ جس کی حکومت بنتی ہے، وہ بیچارے پٹتے رہ گئے۔ آپ نے وہ 12 سیٹوں کے اوپر بات نہیں کی، کون رسپانسبلٹی لے گا؟ آپ یہ صرف مائنڈ ڈائیورٹ کر رہے ہیں، صرف دماغ چینج کر رہے ہیں کہ اس طرف کوئی نہ جائے۔ وہ ویڈیوز کہیں چھپ نہیں سکتی۔ پاکستان میں ایک چیز لائن ڈرا کرنی پڑے گی، سب چیزیں جیل سے نہیں چل سکتی۔ آج رونا یہ ہے کہ میری حکومت چلی گئی، رونا یہ نہیں ہے کہ میرے پاکستانی وہاں شہید ہو گئے، رونا یہ نہیں کہ اس وقت آپ کے بلوچستان میں کیا حال ہے، رونا یہ نہیں ہے کہ آپ کے کے پی میں سوئسائڈ کے حملے ہو رہے ہیں، رونا ہے یہ میری حکومت چلی گئی۔ وہ اس کی حکومت گرا کیوں نہیں دیتے سارے؟ اگر سینٹ کا چیئرمین نہیں سمجھ لگتی تو نون لیگ گرا دے۔ پریزیڈنٹ پاکستان کو گرا کیوں نہیں دیتے؟ مریم نواز شریف کو گرا دے، شہباز شریف کو گرا دے۔ نہیں گرائیں گے، وہ نہیں گرانا، کیونکہ پھر الٹیمیٹلی روزی روٹی کا مسئلہ ہے۔ سو جہاں تک آپ کی بقا کا مسئلہ ہے وہ ٹھیک ہے، ہاں اب ہماری حکومت چلے گئے یہ غلط ہے۔ This will not work۔ یقین کریں پاکستان کے ہم آپ سے بہت سیانے ہیں، they understand everything, they are much more smarter۔ آپ جتنا گیلریز کے لیے کھیلنا شروع کر دیں ان کو ہر چیز کی سمجھ ہے۔ کا جواب تو دیکھیں دیں گے اون عباس صاحب، آپ نے شریک جرم ہونے کی جو بات کی تھی اس کا آپ نے بڑا لمبا جواب دیا، اور انہوں نے کہا کہ جی اتنے تو پشتون وہاں پر نہیں ہیں جتنے پشاور میں، جتنے کراچی میں، اور کراچی بہت بڑا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں اس لیے کراچی کا یہ حال ہے کیونکہ وہاں پر کراچی میں انفلکس بہت زیادہ ہو رہا ہے پبلک کا، اور مسائل بہت زیادہ ہے نا، تو اب آپ کیا کریں؟ ہاں تو یہ ہے، مسائل کم ہے مسائل زیادہ ہیں، تو اس کا جواب دیجیے گا۔ اگر میں ایک چھوٹا سا بریک لے لوں تاکہ میں آپ کو بلا تعطل موقع دوں، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید۔ اون عباس صاحب، ایک تو آپ کی بات کا بہت تفصیل سے شیلا صاحبہ نے جواب دیا ہے کہ آپ نے شریک جرم ہونے کا انہیں تانا دیا، انہوں نے اس کی وجوہات بیان کر دی ہیں، اور پیپلز پارٹی کا ایک بڑا موقف ہے ہمیشہ سے، وہ کہتے ہیں کہ آئینی بحران پیدا ہو جاتا اگر ہم اس حکومت کا ساتھ نہ دیتے، وزیر اعظم کو سپورٹ نہ کرتے، ووٹ نہ کرتے، آئینی بحران پیدا ہو جاتا اور ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ یہی مجبوریاں جو ہے وہ باقی جگہوں پر بھی آڑے آئیں پیپلز پارٹی کے، تو اس میں آپ کو کیا اعتراض ہے؟ ویسے خان صاحب ود آل ڈیو رسپیکٹ شیلا رضا صاحبہ، کہ اگر انفلکس زیادہ ہوگا تو کیا وہاں پہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی؟ اگر انفلکس زیادہ ہوگا تو کیا آپ کے وسائل کم ہو جائیں گے؟ آپ این ایف سی جو ووٹ لے رہے ہیں، جتنے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں وہ الٹیمیٹلی آپ کے این ایف سی میں چلے جاتے ہیں۔
آپ کا NFC کا حصہ بن جاتا ہے. سو یہ کہنے سے کہ کینٹونمنٹ بورڈ, یقین جانے جو لوگ کراچی میں رہتے ہیں ان سے جا کے پوچھیے کہ آپ کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں. اور فارم 47 کا حقیقت یہ ہے کہ ساری کی ساری سیٹیں کراچی کی PTI نے جیتی تھیں, جو کہ پھر بندر بانٹ کر کے دو جماعتوں میں تقسیم کر دی. اس کو چھوڑ دیتے ہیں. میں اس کو دوبارہ آتا ہوں, شریک جرم کی بات کرتا ہوں. یہ شکر کریں کہ یہ جولائی میں الیکشن ہوا. یہ الیکشن اگر مئی یا جون میں ہوتا نا, اور اس کے بعد بجٹ آ رہا ہوتا, تو بلوچستان اسمبلی میں نون لیگ آرام سے پیپلز پارٹی کو ووٹ کرتی. یہی پنجاب اسمبلی میں پیپلز پارٹی والے جا کے ان کو ووٹ کرتے. یہی پیپلز پارٹی والے شہباز شریف کو جا کے بجٹ پہ ووٹ کرتے. اور یہی سندھ میں نون لیگ والے جا کے ووٹ کرتے. اگر 26ویں ترمیم ہو رہی ہوتی تو سب سے پہلے پیپلز پارٹی CT کے اوپر اٹھ کے آ جاتی. اگر 27ویں ترمیم ہوتی تو سب سے پہلے پیپلز پارٹی لب بیک کر رہی ہوتی. اگر پیکا کا قانون جا رہا تھا سب سے پہلے پیپلز پارٹی نے رہا کرنی تھی. اگر آپ نے نیب کی امینڈمنٹ کرنی تھی جس میں عمران خان کو سزا, سب سے پہلے پیپلز پارٹی نے رہا کرنی تھی. یہ ساری کی ساری منافقت شو کرتی ہے کہ پاکستان میں اس سے بڑی منافق سیاست اور پارٹی کر ہی نہیں سکتی. یعنی حقیقت آپ ایک الیکشن کی وجہ, صرف AJK کا اتنا الیکشن, آپ نے یہ نہیں کہا کہ 25 لوگ شہید ہو گئے, آپ نے یہ نہیں کہا کہ GB میں کتنا ہمارے ساتھ PTI کے ساتھ زیادتی ہوئی. آج ایک الیکشن کی 8-9 سیٹیں اوپر نیچے ہو گئی تو آپ نے ایک دوسرے کو گندا کرنا شروع کر دیا. شکر الحمدللہ کہ آج یہ لوگ ایکسپوز ہوئے. اس سے بہتر اور یونیورس کا, کائنات کا ایک گھن چکر ہو نہیں سکتا تھا کہ آج اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی قوم کو ان کے منہ سے بتایا کہ اصل چور کون تھا, اصل مینڈیٹ چوری کس نے کیا. اور میں پھر کہتا ہوں, اگر بلاول صاحب سچی کہہ رہے ہیں تو آج ووٹ آف نو کانفیڈنس لائے نا, غلط ہے نا شہباز شریف, تو فارغ کر دیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. نہیں کریں گے. کیوں؟ الٹیمیٹلی ایک چیز جو آپ کو لبیک کی پیچھے سے آواز آنی ہے, آپ وہاں سے بھاگ نہیں سکتے. یہ ایک لائن میں ایسے کھڑے ہو جائیں گے, آپ کو ایک شخص لیفٹ رائٹ نظر نہیں آئے گا جب پیچھے کریکشن کی باری آئے گی. جو وہ عظما بخاری صاحبہ کہہ رہی ہے نا کہ ایک اسپائن اگر ایک لے لیا تھا تو اسپائن لے لیتے نا, تو رات کو کریکشن کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تھوڑی تو حکمت دکھا سکتے. کسی نے کیا کرنا تھا آپ کو میں نے کہا تو آپ کو بلوچستان کی کوئی پرواہ نہیں, آپ کو کشمیر کی پرواہ نہیں, آپ کو خیبر پختونخوا, آپ کو AJK کی 8 سیٹوں کی اتنی تکلیف تھی کہ الحمدللہ آپ کے منہ سے سچ نکل گیا. I think I rest my case with this one.